اور علم غیر نافع یعنی ایسا علم جو نفع نہ دے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ علم نافع یہی ہے کہ جس علم سے بندہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ تو یہاں کتمان حق یا کتمان علم پر وعید بیان کی جا رہی ہے۔ کتمان حق یا کتمان علم خود گناہ، اور اگر مالی مفادات کی خاطر ہو تو پھر اس کا گناہ ہونا اور بڑھ جاتا ہے، اس کا وبال اور بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ یہاں یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مضامین کو چھپاتے بھی ہیں، اور چھپاتے بھی کس لیے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اس کے بدلے میں دنیا کا مال اور مفاد حاصل کرتے ہیں، تو اس کا گناہ ہونا اور بڑھ جاتا ہے، ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ خنزیر اور مردار کھانے سے بھی بدتر ہے، یہ کھانا، یہ رشوت لینا، حق بات چھپا کے کوئی مالی مفاد حاصل کرنا۔ اور اس پر یہاں جو وعیدیں بیان فرمائی جا رہی ہیں ان میں پہلی وعید یہ کہ ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اسے حقیقت پر محمول کیا جانا چاہیے، جبکہ مجاز کی طرف اس کو لے جانے کی کوئی مجبوری نہیں، اور حقیقت پر اس کو محمول کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو حق بات چھپانے کے بدلے مالی مفاد حاصل کر کے اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، اگرچہ ہمیں فی الحال اس کا آگ ہونا محسوس نہیں ہو رہا، لیکن حقیقت میں یہ آگ ہے، اور قیامت کے روز یہ پیٹوں میں گیا ہوا ایسا مال وہ آگ کی شکل میں برآمد ہوگا۔ چنانچہ اس پر کچھ دلائل موجود ہیں کہ یہاں جو بدعمالیاں ہیں، ہماری گناہ ہیں، یہ دراصل آخرت کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی شکل اختیار کریں گے، اور یہ اس کا آگ ہونا یہاں محسوس نہیں ہو رہا، لیکن آخرت میں اس کا آگ ہونا سب کے سامنے آ جائے گا۔ جیسا کہ یتیم کا مال کھانے کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو لوگ ناحق یتیم کا مال کھاتے ہیں تو وہ بھی اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، دوسری وعید یہاں یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قیامت کے روز کلام نہیں فرمائیں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ہی میں دوسرے مقامات پر یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بعض قرص فرمائیں گے، مواخذہ فرمائیں گے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو یہاں جو نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، یہ نفی ہر قسم کے کلام کی نہیں، یہ نفی کلام رحمت کی ہے کہ رحمت والا کلام نہیں فرمائیں گے، غضب والا کلام ضرور فرمائیں گے۔ تو دوسری بات جو اس حوالے سے کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں فطری طور پر اپنے خالق کی محبت موجود ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس کو دبا دے، لیکن فطری طور پر ہر بندے کے دل میں اپنے خالق و مالک کی محبت موجود ہے، اور وہاں قیامت کے روز کافروں کے دلوں میں بھی وہ دبی ہوئی محبت کی چنگاری وہ بھڑکے گی، اٹھے گی۔ اس لیے یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، تو یہ ان کے لیے ایک عذاب کی شکل ہوگی۔ اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہ ہو تو پھر اللہ کا کلام نہ کرنا ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہو سکتا، اور یہاں اس کو اس طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، اور یہ عذاب ہی کی ایک شکل ہوگی، جس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ وہاں ان کافروں کے دلوں میں بھی گویا اللہ کی محبت اور چاہت ہوگی، جس کے نتیجے میں اللہ کا ان سے گویا اعراض کرنا، منہ موڑنا ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، کلام نہ کرنا ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ تیری چتون کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا، جیسے کوئی محبوب اگر اپنی کمر پھیر لے اور منہ موڑ لے تو وہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے ایک محب کے لیے، تو ایسے ہی اللہ کا ان سے کلام نہ کرنا یہ بھی ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ تیسری بات جو فرمائی جا رہی ہے وہ یہ کہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کا جرم کفر کے درجے کا ہے، لہذا یہ جرم ان کا قابل معافی نہیں ہوگا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ
ان کے لیے عذاب ایک محدود وقت کے لیے ہو اور پھر ان کو پاک کر کے جنت میں بھیج دیا جائے، بلکہ جو کافر و مشرک کی حیثیت سے مرتے ہیں تو ان کو اللہ کبھی بھی پاک نہیں قرار دیں گے، وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ البتہ گناہ گار سے گناہ گار مسلمان تو اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے بقدر جہنم میں اپنی سزا بھگت کر آخرکار پاک صاف ہو کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو مسلمان جو گناہ گار ہے اس کو تو اللہ پاک کر دیں گے اور پاک کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ان کے لیے جہنم میں جانا برائے تہذیب ہوگا، برائے تعظیم نہیں ہوگا، یعنی ان کو مہذب بنانے کے لیے اور جنت کے قابل بنانے کے لیے ہوگا، لیکن کافروں کا جہنم میں جانا یہ بطور تعظیم ہوگا، عذاب کے لیے ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عذاب بھی کیسا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا جس کی تکلیف وہ ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے۔ تو یہ چار گویا وعیدیں کتمان علم یا کتمان حق پر بیان فرمائی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے دوسری آیت میں، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، ان کے لیے یہ وعیدیں اس لیے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی حاصل کی، گمراہی خریدی۔ یعنی اللہ نے تو ان کو علم دیا تھا، اور کتاب، آسمانی کتاب کا علم یہ اصل میں تو ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن انہوں نے کتاب ہدایت کو ہی اپنے لیے ضلالت کا باعث بنا لیا، گمراہی کا باعث بنا لیا، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ تو یہ کتنی بے وقوفی ہے کہ ہدایت والی چیز کو اپنے لیے گمراہی کا ذریعہ بنا لینا، وسیلہ بنا لینا۔ اسی طرح چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اللہ نے ان کو آسمانی کتاب کا علم دیا ہے تو وہ اس کے ذریعے اللہ کی مغفرت حاصل کرتے، لیکن انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کا انتظام کیا، تو مغفرت کے بدلے گویا عذاب خریدا ہے۔ تو یہ ان کی بڑی ہی بے وقوفی ہے، نالائکی ہے۔ اور پھر یہ کہ فما اصبرهم علی النار، کہ یہ لوگ آگ پر کیسے دلیر ہیں، یعنی جہنم کا سامان اپنے لیے کر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم خرید کر اس پر کتنے دلیر بن رہے ہیں۔ تو یہ اپنے انجام سے غافل، لاپرواہ، پتہ نہیں ان کو کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ آگ، جہنم کی آگ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پر دلیری اختیار کی جا سکے۔ وہ آگ کہ جس کی تپش میلوں دور تک ہوگی اور جس کی لپٹیں قرآن میں جیسے بتایا گیا کہ ایسے لگے گی جیسے بلند و بالا پہاڑ ہیں، اس کی آگ کی لپٹیں اتنی بلند ہو رہی ہوں گی۔ تو ایسی آگ پر دلیری ظاہر ہے کہ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہو سکتی۔ اور مزید اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ یہ ان کا عمل اتنا برا کیوں قرار پایا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کتاب نازل کی تھی حق کے ساتھ، حق بتانے کے لیے، حق مضامین کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کیا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اسی کتاب کے اندر اختلاف کی راہ نکال لی اور حق کی مخالفت کی راہ اختیار کی، اور اس طریقے سے دور کی مخالفت میں اور گمراہی میں جا پڑے۔ تو انہوں نے اللہ نے جس مقصد کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری تھیں اس مقصد کو ہی بالکل بدل ڈالا اور اس کو گویا غلط نتیجے کا ذریعہ بنا لیا۔ تو اللہ کی مخالفت بھی اس میں پائی جا رہی ہے، اور بندوں کو گمراہ کرنے کا جو وبال ہے وہ بھی اس میں پایا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے بھی مجرم ہیں اور اپنے پیچھے چلنے والے لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے بھی مجرم ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو گویا اللہ کے بھی مجرم، انسانوں کے بھی مجرم ہیں، تو ان کا پھر انجام یہی ہونا چاہیے جو بتایا گیا۔ تو اس آیت سے ہمیں جو ان آیات سے درس ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے اگر علم سے نوازا ہو اور حق بات معلوم ہو تو ضرورت کے موقع پر حق بات کہنا یہ گویا ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ
ہزار خوف ہو زباں رہے دل کی رفیق، ہزار خوف ہو زباں رہے دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، اور آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باطل، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، یعنی جان کا بھی اگر خدشہ ہو تو وہاں بھی جو اللہ کے منتخب بندے تھے انہوں نے کلمہ حق بلند کیا ہے، کلمہ حق بلند کیا ہے، اور اس کو افضل الجہاد بھی بتایا گیا ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ہے۔ تو اس لیے حق کا اظہار، حق کی گواہی، حق بات کو بتانا، اور ضرورت کے موقع پر حق بات کا اظہار اور علم کی بات کا اظہار، یہ گویا جاننے والوں کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کے نتیجے میں صحیح راہ عمل